پچھلے 2 دن سے پاکستان میں کشمیر میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ کشمیر میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، گاڑیاں تک الٹا دی گئی ہیں وہاں پر۔ تمام تر صورتحال ہے دارالحکومت مظفر آباد کی، جہاں پر پولیس کی جانب سے مظاہرین کو بھگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ پیدل نکل کر انہوں نے گھروں سے سڑکوں پر یہ پروٹیسٹ کیا ہے، اور وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیکس فری الیکٹریسٹی فرام منگلا ڈیم اینڈ سبسڈی آن ویٹ۔ ہماری حکومت بھی ایسی، ہماری حکومت کیا ہے؟ پہلے تو حکومت بنو، حکومت ہے نہیں ہے، سب چور لوٹیرے ڈاکو۔ اور ابھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر بھی لے لیں گے۔ کی ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ دیکھیے انڈیا کی طرف سے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہم تو جو ہے وہ لوگ ہی جو ہے خود اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ان کا وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں جب آپ ان کو سیدھے طریقے سے ان کا رائٹ نہیں دیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، جب تک آپ لوگوں کے لیے روٹی مہیا نہیں کریں گے، جو ان کی بیسک نیڈز ہیں اس کے پر توجہ نہیں دیں گے، چاہے وہ کشمیر ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، کوئی بھی ہو، تو حالات یہ رہیں گے۔ اب اگر یہ گلہ کشمیر کے لوگ اور گلگت بلتستان کے لوگ کرتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ان کا گلہ غلط نہیں ہے۔ دوستو ابھی رویوار کی شام پاک ادھکرت جموں کشمیر یعنی پی او کے سے بھارتیوں کے بھارت کے لیے بے حد بڑی خوشخبری بھری خبر آئی۔ دوستو پاک میڈیا کے حوالے سے جاری خبر میں پی او کے بگڑتے حالات اور پی او کے عوام کے ہاتھ میں لہرا رہے بھارتی ترنگے جھنڈے کو لے کر جو خبر آئی ہے اس کو لے کر پاکستان دہاڑے مار کر چیخ چیخ کر رونے لگا ہے۔ خبر اور ویڈیو آئے ہیں کہ پاک ادھکرت جموں کشمیر یعنی پی او کے میں پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور پی او کے سمرتھک عوام نے راولکوٹ میں پردرشن کرتے ہوئے مہیلاؤں، یواؤں، بچوں کی بھیڑ نے بھارتی جھنڈے لہرائے، سرکشا کرمیوں پر پتھراؤ کر آزادی کے نعرے لگائے۔ شکروار شنیوار کی طرح آج بھی پاک ادھکرت جموں کشمیر کے راولکوٹ میں پاکستانی سینا اور پولیس کے خلاف ورودھ پردرشن ہو رہا ہے۔ اس دوران لوگوں نے بھارتی جھنڈا فہرایا۔ پی او کے عوام کا بھارت کے سمرتھن میں ترنگا فہرانا پاک ورودھی اعلان کے بعد پاکستان نے پی او کے عوام کو رو کا ایجنٹ بتا کر دوشی ٹھہرایا، جبکہ پی او کے عوام پاک کے سوتیلے ویوہار، انیائے پورن کروں کو لے کر پاکستانی سرکار کے خلاف آندولن رت ہے۔ دوستو خبر آئی ہے کہ رویوار کو اچانک پی او کے عوام کے ہاتھوں میں بھارتی ترنگا دیکھا گیا اور شہباز شریف سرکار اور آرمی چیف کے پسینے سے دیکھ کر چھوٹ گئے، کیونکہ ترنگا لے کر پی او کے میں بڑے پیمانے پر ورودھ پردرشن شروع ہو گیا ہے۔ انفلیشن کے خلاف، مہنگائی اور بجلی کے بل اور جو گندم پر، ویٹ پر سبسڈی ان کو نہیں دی جا رہی، اس کے اوپر کشمیر میں بہت ہی گھمسان کا رن پڑا ہے، اور اس کی فوٹیجز وائرل ہو رہی ہیں، اس کی پکچرز، اس کی امیجز میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ، میں دیکھ رہی ہوں میرے پاس سامنے ویڈیوز موجود ہیں جس کو کہ کئی ایک جرنلسٹوں نے اور لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا، اس کو اپلوڈ کیا ہے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر، اور اس میں بات کیا ہے؟ بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جیسے کہ میرے سامنے اس وقت سینئر جرنلسٹ حامد میر صاحب کی ٹویٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے دس از مظفر آباد ٹوڈے، اور یہ کل کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے thousands of Kashmiris violated the old colonial black law اور سیکشن 144، یعنی کہ وہاں پر بھی 144 کا نفاذ کر دیا آپ نے کشمیر میں۔ اسلام آباد میں تو وہ 9 مئی کے موقع پر 144 ہوا ہی ہوا، کشمیر میں بھی جو ہے وہ 144 ہو گیا۔ They came out from their homes on feet، یہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ قدموں پہ جو ہے وہ ننگے پاؤں نکلے ہیں، اور نو ٹرانسپورٹ، کوئی اس وقت ظاہر ہے کہ جب آپ نے 144 لگا دی تو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کیسے ہو سکتی تھی، ان کے پاس نہیں تو وہ پیدل ہی نکل پڑے۔ آزاد کشمیر کے لوگ پیدل نکل کر انہوں نے گھروں سے سڑکوں پر یہ پروٹیسٹ کیا ہے، اور وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیکس فری الیکٹریسٹی فرام منگلا ڈیم اینڈ سبسڈی آن ویٹ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ، کیا یہ ان کا حق نہیں ہے؟ ویٹ پر سبسڈی ان کا حق نہیں ہے، ان کو بجلی ملنا چاہیے، یہ ان کا حق نہیں ہے، اور ان کو کھانے کو روٹی ملنا چاہیے، ان کا حق نہیں ہے، انفلیشن ان کا نہ ہو، وہ خرید کر روٹی کھا سکے، یہ ان کا حق نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جس طرح دوسرے پاکستانیوں کا حق ہے اسی طریقے سے کشمیریوں کا بھی حق ہے کہ یہ ان کو سب چیزیں ملیں، اور نہیں ملیں گے تو پھر وہ دیکھ لیجئے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے پروٹیسٹ پہلے بلوچستان میں ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے، وہاں سے گیس نکال رہے ہیں اور انہی کو گیس نہیں دے رہے تو وہ تو پروٹیسٹ کریں گے، وہاں سے خزانے نکل رہے ہیں اور وہیں پر یونیورسٹی کالجز نہیں ہے وہ تو پروٹیسٹ کریں گے۔ تو اب
یہ کشمیر کے حالات بھی جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں. اچھا اب اسی کے ساتھ میں دیکھا جب میں نے کہ کیا ان کو یہ جو الیکٹریسٹی پہ انہوں نے کہا ہے، تو جناب ہوا یہ ہے کہ IMF 1 جولائی سے بجلی کے نرخوں میں اضافے کا خواہش مند ہے. IMF یہ کہہ دیا ہے اس نے کہ بیرونی جو فائنانسنگ ہے، ٹھیک ہے جی، ایکسٹرنل فائنانسنگ کو کم کرنے کے لیے کوئی پالیسی جو ہے اختیار کی گئی تو قرض برقرار رکھنے کا تنگ راستہ بھی خطرے کا شکار ہو سکتا ہے. بڑے مشکل الفاظ ہیں لیکن آپ سمجھ جائیں کہ اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی مشکل نکلے گا. پاکستان کو وارن کیا ہے IMF نے کہ جو ایکسٹرنل فائنانسنگ ہے اس کو کم کرنے کے لیے اگر کوئی پالیسی بنائی گئی تو پھر قرض جو ہے وہ برقرار رکھنے کا جو ہے وہ خطرے کا شکار ہو سکتا ہے. اور اس سے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد کے منظرنامے میں شرح اس پہ جو ہے وہ جو پالیسیز جو بنائی گئی ہیں ایگریمنٹ اس پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ 1 جولائی سے 2024 سے جو بجلی ہے اس کے جو ریٹ ہیں اس میں بھی آپ اضافہ کریں. اب وہاں پہ تو بجلی اتنی مہنگی ہے کشمیر میں کہ وہ تو پہلے ہی گاڑیاں الٹا رہے ہیں باہر نکل کے اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا جب آپ کیا وہاں پہ بھی بجلی کے ریٹ بڑھا دیں گے تو پھر ان کا کیا بنے گا. دیکھیں یہ غریبوں کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں. اس کے اوپر جب کوئی اور بولتا ہے نا، جب اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ دیکھیے انڈیا کی طرف سے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہم تو جو ہے وہ لوگ ہی جو ہے خود اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ یہ دیکھ لیں جب تک آپ لوگوں کے لیے روٹی مہیا نہیں کریں گے، جو ان کی بیسک نیڈز ہیں اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، چاہے وہ کشمیر ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، KP کے ہو، کوئی بھی ہو، تو حالات یہ رہیں گے. بلکہ KP کے میں تو دیکھ رہی تھی کہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا گورنر آ چکا ہے فیصل کریم کنڈی، تو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہہ دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو، یعنی کہ PTI کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو KP کے گورنر نے کہہ دیا ہے تمہیں میں سڑکوں پر گھسیٹوں گا. یہ وہی سڑکوں پر گھسیٹنے والی بات ہے کہ جو پہلے شہباز شریف آصف علی زرداری کو کہا کرتے تھے. تو اب آصف علی زرداری کے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں PTI کے چیف منسٹر کو کہ تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. لاٹھی چارج بھی ہوا اور حالات ایسے ہو گئے کہ تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی حد تک خراب ہو گئے. اب اگر یہ گلہ کشمیر کے لوگ اور گلگت بلتستان کے لوگ کرتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ان کا گلہ غلط نہیں ہے. یہ ان کا وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں جب آپ ان کو سیدھے طریقے سے ان کا رائٹ نہیں دیں گے. مطلب ہزاروں کے حساب سے اب لاکھوں کے حساب سے لوگوں کے بلز آنا شروع ہوئے ہیں. لوگ کریں تو کیا کریں. میں نے کہا کہ آپ جو ان کی جتنی ضرورت ہے، آپ خیبر پختونخوا کی جتنی بجلی ضرورت ہے آپ ان کو دے دیں. آخر کوئی طریقہ کار تو بننا ہے نا. پھر یہی میں نے کہا سیم لائک دیٹ کشمیر، گلگت بلتستان، جہاں پہ بھی جو بھی مطلب ان کے پاس جو بھی ریسورسز ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. سب کے لیے بھی یہ میکینزم ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ایک یا دو لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ ایک کو تو ہم نے مطلب بالکل جسے کہتے سر پہ رکھا ہوا اور دوسرے کو ہم نے زمین میں دبا کے رکھا ہوا. جب آپ کا اتنا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے سوسائٹی کے اندر تو وہاں پہ وہ فرسٹریشن پھر احتجاجوں کی صورت میں اور خدا نخواستہ اس سے آگے بھی جا سکتی ہے وہ چیز. اب اگر کشمیر کے اندر یہ پروٹیسٹ ہے تو یہ پروٹیسٹ ایسا نہیں کہ صرف مظفر آباد میں چلے گا، یہ تھرو آؤٹ ہے کشمیر، جتنے ان کے علاقے ہیں سب میں یہ لوگ کریں گے کیونکہ سب کے ساتھ اس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں. گلگت بلتستان میں ہوا تو گلگت بلتستان کوئی ایک جگہ تو نہیں ہے کہ صرف ہنزا گلگت بلتستان ہے یا اسکردو گلگت بلتستان ہے یا کوئی اور علاقہ صرف گلگت نہیں، پورا ایک علاقہ ہے بہت بڑا. اب اگر ایک جگہ پہ ہوگا تو وہ بڑھتے بڑھتے باقی جگہوں پہ بھی پھیل جائے گا. بھائی تو ہم آنکھیں اپنی کیوں نہیں کھولتے؟ اس کے لیے تو کوئی مطلب زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کہ سمپل سی چیز ہے، ان کو جتنی بجلی ان کے ہاتھ سے بنتی ہے آپ ان کی ضرورت کا ان کو دے دیں بھائی کہ آپ سب سے پہلے لے لیں، آپ کی یہ ضرورت.